آج کے ویو 360 میں عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملے، حالات کس رخ جا سکتے ہیں؟ آسٹریلیا کے جنگلات کی آگ سے کروڑوں جانور ہلاک۔ I've got a gal, oh what a pal, the apple of my eye۔ اور راک اینڈ رول موسیقی کے بے تاج بادشاہ ایلوس پریسلے کی سالگرہ پر ایک خصوصی رپورٹ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایران کی جانب سے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا رد عمل بدھ کی صبح 2 عراقی ایئر بیسز پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائل حملوں کے ذریعے سامنے آ گیا ہے۔ یہ حملے بغداد سے 60 کلومیٹر دور الاسد ایئر بیس پر کیے گئے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو دفنائے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد کیے جانے والے ان حملوں کو ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں سیلف ڈیفنس میں مناسب قرار دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران جنگ یا کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے حملوں کے فوری بعد کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سب ٹھیک ہے، امریکہ نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔ ادھر عراقی وزیر اعظم کے مطابق ایران نے انہیں سرکاری سطح پر ان حملوں کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ جہاں اس صورتحال پر امریکہ اور ایران میں تشویش پائی جاتی ہے، وہیں خطے کی طاقتیں اور اتحادیوں کی اکثریت جنگ کے کسی بھی خطرے کو روکنا چاہتے ہیں۔ حالیہ کشیدگی کس کروٹ بیٹھے گی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے سیکیورٹی امور کے ماہر جہانگیر خٹک صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ خٹک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا خطرہ ہے ایک فل بلون وار کا پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ خطے میں خاصی تشویش ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ اسد صاحب۔ دیکھیے، جنگ کا خطرہ یعنی حادثاتی جنگ کا خطرہ تو بالکل اس وقت بھی موجود ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن فل بلون وار یا ایسی جس میں کہ دونوں سائڈز ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑنا ہے، اس کا خطرہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے، اور اس کا اظہار صدر ٹرمپ کی جانب سے کافی واضح اشارے مل رہے ہیں۔ اگر وہ اسٹرائک بیک کرتے تو رات ہی ان کا خطاب بھی آ جاتا، وہ آج بات کریں گے، امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ اور اسی طرح جواد ظریف صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ آیا اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہم نے ایک پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو جواب ضرور دیں گے۔ گویا دونوں طاقتیں اس پر تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہے کہ وہ مکمل جنگ نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑائی جاری رہے گی، یعنی پراکسیز کے ذریعے لڑائی جو ہے اس کا خطرہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ خٹک صاحب رہیے گا۔ عام امریکیوں کی رائے ہم نے جاننے کی کوشش کی، خاص طور پہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد، اور اس کے بعد واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، عمران جدون کی، ان سے ہم نے جانا کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ سرٹنلی یہ ایران کے حملوں سے پہلے تھا۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ فرسٹ۔ ہمارے فوجیوں کو امریکہ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ امریکہ سے باہر رہ کر اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ یہ غیر منصفانہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو انہیں کبھی سمندر پار نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور اب صدر ٹرمپ امریکی فوجیوں کے لیے ایک اور تباہ کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں امریکہ کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ کرنا ہوگا جو صحیح ہے، لیکن کسی کی جان لینا ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم مزید فوج بھیجیں گے تو زیادہ جانیں ضائع ہوں گی۔ اس بارے میں ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اس معاملے سے خوف آتا ہے، کسی بھی جنگ کا امکان مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم امن قائم رکھ سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ سب سے پہلے، یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، جیسے ایک عالمی درجہ بندی کی جا رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات بھی مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ نئی نسل ایسے دور میں پروان چڑھے جہاں جنگ اور تباہی پھیلی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تازہ حملے سے یہ بات سامنے آئی ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا تھا، لیکن چونکہ در حقیقت ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کی نشاندہی کا وقت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، اور ہم پہلے ہی سے حالت جنگ میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈیموکریٹس، عوامی رائے تو آپ نے سنی، ڈیموکریٹس اس ہفتے ایک ایسی قرارداد لانے کا اعلان کر چکے ہیں جس کا مقصد صدر کی وار پاورز کو محدود کرنا ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت بھی جنگ نہیں چاہتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے خاص طور پہ اس معاملے میں کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ بہت زیادہ رکھتی ہے۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ کی جانب سے آپ دیکھیے ان کا جو ٹویٹ آیا رات کو،
اس میں بھی وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ورژن ہے جس میں وہ ان کی اگریشن نظر نہیں آ رہی جو عموماً نظر آتی رہی ہے پہلے. جب بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ایران کے حوالے سے تو وہ کافی زیادہ اگریسو ہوتا تھا, لیکن رات کو وہ بہت زیادہ سبڈیوٹ قسم کا ٹویٹ تھا, اس میں کوئی زیادہ اگریشن نظر نہیں آئی, کیونکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس واقعے کے بعد امریکہ کے اندر جس قسم کا رد عمل عوامی سطح پر اور سیاسی سطح پر دونوں طرف جو آیا ہے وہ کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اور یہ صدارتی انتخابات کا سال بھی ہے, امپیچمنٹ کی ہیئرنگز بھی شروع ہو رہی ہیں, تو صدر ٹرمپ کے لیے خود بھی سیاسی طور پر ایک انتہائی مشکل دور ہے, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی بڑی بلنڈر کے لیے تیار ہوگے جس سے کہ ان کی اپنی جو ساکھ ہے وہ مزید متاثر ہو. گلوبلی بھی اگر ہم خڑک صاحب دیکھتے ہیں تو امریکہ کے یورپین اتحادی ابھی بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ رکھنا چاہتے ہیں. نیٹو نے کسی ممکنہ جنگ کی صورتحال میں امریکہ کا ساتھ دینے کے سوال پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, اور دوسری جانب اگر ہم امریکہ کی کسی ممکنہ جنگ کے کیس میں دیکھیں تو سپورٹ کتنی توقع کر سکتا ہے امریکہ اپنے اتحادیوں سے؟ دیکھیے یورپ کے پاس تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ چوائسز ہیں. اگر جنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے, وہ اس وقت محتاط ہیں کیونکہ وہ جنگ کے حق میں بالکل نہیں ہیں. ان کا بہت سارے یورپین ممالک کا, جرمنی اور فرانس جیسے ممالک کا ایران پر کافی زیادہ ان کے تجارتی تعلقات ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ان کے ہیوی تجارتی انٹرسٹ ہیں, تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو. لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں امریکہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. البتہ وہ کوشش یہ ضرور کریں گے کہ جنگ بندی تھوڑا کم کی جائے, اگرچہ امریکہ کو اس بات پہ گلہ بھی ہے کہ اس واقعے کے بعد جو یورپین الائز ہیں ان کی طرف سے امریکہ کو وہ سپورٹ نہیں ملی جس کی توقع کی جا رہی تھی. ایک چیز اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں فائنلی پاکستان سے, ایران چونکہ سرٹنلی ہمسایہ ہے پاکستان کا اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی فیل ہوتے ہیں, اس پریشانی اس حوالے سے جو کشیدگی ہے اس پہ پریشانی پاکستان میں بھی ہے, تو کتنے چیلنجز ہو سکتے ہیں پاکستان کو اپنے ہمسایوں کی وجہ سے؟ دیکھیے پاکستان ایک بڑی مشکل صورتحال میں بھی ہے, اور پاکستان کے لیے ایک شاید ڈپلومیٹیکلی ایک اپرچونٹی بھی ہے, کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹیکلی تعلقات بالکل ختم ہیں اور جو لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں, اس وقت پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے. ایون امریکی اینالسٹ یہاں پر بھی جتنے تجزیے دے رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان سے بات کریں اور ڈی ایسکلیشن میں پاکستان کا کردار مانگیں. اور اسی طرح پاکستان کا انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ افغانستان میں ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. وہاں پر ایران نے یہ جنرل قاسم سلیمانی ہی کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے سیریا وار کے لیے ایک فاطمیون بریگیڈ کے نام سے, پھر اس کو فاطمیون ڈویژن کا نام دیا گیا, وہ انہوں نے قائم کیا تھا جو کہ بیسیکلی افغان فائٹرز تھے جو سیریا میں لڑے تھے, اور گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں وہ فائٹرز دوبارہ افغانستان واپس آئے ہیں, اور یہاں پر ایک خوف یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر شاید دوبارہ ایکٹیویٹ کیے جائیں. رائٹ, بہت شکریہ خڑک صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کا. ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اگر ہم رد عمل دیکھتے ہیں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ مسئلے کے حل کے لیے سیاسی اپروچ استعمال کرنے کا وقت ہے. یمن میں کئی سالوں سے جارحانہ خانہ جنگی جاری ہے اور خطے کے ان مسائل میں سے ایک ہے جو پہلے ہی علاقوں کے رہنماؤں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق یمن میں بڑے پیمانے پر لڑائی, شدید اقتصادی بدحالی اور خوراک کی کمی جیسے مسائل سے ملک کی نوجوان آبادی ذہنی سطح پر کافی حد تک برے اثرات لے رہی ہے. 15 برس کے فضل غسانی ان یمنی نوجوانوں میں شامل ہیں جو ذہنی مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. والدین سے جدا کیے جانے کے بعد وہ صنعاء کے ایک یتیم خانے میں تقریباً 500 بچوں کے ساتھ مقیم ہیں. میں چوتھی جماعت میں سال کے وسط میں ہونے والے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا کیونکہ ماں اور باپ سے جدا کیے جانے پر میں بہت افسردہ تھا. میں پڑھ نہیں سکتا تھا. جب استاد پڑھا رہے ہوتے تھے تو میں کلاس سے نکل جاتا اور گزری باتیں یاد کر کے روتا رہتا. محدود تعلیمی وسائل والے دیہی علاقے اب میں مقیم ہونے کے باعث فضل الغسانی کو بہتر تعلیم کے لیے دارالحکومت منتقل ہونا پڑا. جب میں مصر اور تیونس گیا تو میں دیکھتا تھا بچے محفوظ ہیں, کھیل رہے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, وہاں کوئی گولہ باری نہیں تھی اور وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یمن کی 5 سالہ جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے, لاکھوں قحط کے دہانے پر پہنچ گئے اور ضروریات زندگی ختم ہو کر رہ گئیں. ہلال احمر کی کمیٹی کے مطابق اس ساری صورتحال کا آبادی کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے.
अदन शहर में गोलाबारी की आवाज हर रोज मोतिज मुसलह का पीछा करती है, हत्ता कि उसका गिटार भी उसे बहला नहीं पाता और वो शदीद मायूसी का शिकार हो जाता है। बंदूक के फायर और गोलाबारी की आवाज, मेरे लिए इसे भूलना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ये उन चीजों में से एक है जो हमें सबसे ज्यादा खौफजदा करती हैं और हमें नफसियाती तौर पर एक बुरी सूरत हाल से दो चार करती हैं। यही बात हारून मोहम्मद ने भी कही। जिस चीज ने मुझे अलग थलग और मायूसी का शिकार किया वो यही बंदूक की आवाज है। इसने हमें उदास कर दिया। मैं अब लोगों से मिलना और बात करना नहीं चाहता। जंग के बाद सिर्फ खौफो हरास है। आलमी इदारा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जंगज़दा इलाकों में हर 5 में से एक शख्स जहनी दबाव, इंतशार, सदमे और बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, जबकि बाज इन जहनी बीमारियों से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। मरियम रियालो के साथ सादिया ज़ेब्रांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूक्रेन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा ईरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से उड़ने के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 170 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। इस खबर की तफसीलात आप जान सकते हैं और इस बारे में अपनी राय भी हमसे शेयर कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ऑस्ट्रेलिया में सितंबर से जंगलात में लगने वाली आग इस वक्त एक कौमी सानहे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आग से अब तक तकरीबन 2000 मकानात मिस्मार हो चुके। लाखों लोग बेघर हैं, कम से कम 25 अफराद और करोड़ों जानवर हलाक हो चुके। आग बुझाने वाला अमला गुज़श्ता 4 माह से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी चंद इलाकों में शदीद गर्मी और कहत की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की आग पहली दफ़ा नहीं लगी। गुज़श्ता 2 दहाइयों में अगर हम देखते हैं तो 2 बार ये तबाहकुन आग इससे ज़्यादा नुकसानात कर चुकी। 2001 में लगने वाली आग को ब्लैक क्रिसमस और 2009 में लगने वाली आग को ब्लैक सैटरडे का नाम दिया गया। इस वक्त सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमें मोहम्मद फारूक खान ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनसे ताज़ा तरीन जानते हैं। फारूक, आपने ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग की तबाहकारियों को अपनी आंख से देखा है और उसे अपने कैमरे में महफूज भी किया है। क्या मनाज़र थे जिनसे इन तबाहकारियों को की शिद्दत जो है वो अगर आप हमारे नाज़रीन को समझा सकें तो? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली ये वाली आग पिछली कई आगों से कहीं ज़्यादा बड़ी है और इसकी तबाहकारी बहुत बड़ी है एक्चुअली। और अभी तक बहुत सारे जगह पर अभी तक लगी हुई है जिसको बुझाना फायर फाइटर्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी वास्ट स्केल पर है कि वो इसको बुझाने में बिल्कुल नाकाम है। और वो कहते हैं कि सिर्फ बारिश ही इस आग को बुझा सकती है। तबाहकारियाँ बहुत हैं, हज़ारों, जैसे आपने पेंट्रो में कहा 2000 के करीब घर जल गए हैं, 36 जानें जा चुकी हैं अब तक, जिसमें 3 फायर फाइटर्स शामिल हैं। और न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया इससे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो क्या इस वक्त कहा क्या जा रहा है हुकूमत की तरफ से, कितना मजीद वक्त लग सकता है इस आग पे काबू पाने में, और बारिश से कितनी मदद मिली? आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश ही शायद इसको सपोर्ट कर सकती है। जी हाँ, बारिश जो हुई है पिछले 2 दिनों में उससे ये सपोर्ट मिली है कि फायर फाइटर्स को कंटेनमेंट लाइन बनाने का मौका मिला है और उन्होंने बैक बर्निंग की है, जिससे कि अगर आग लगे तो वो उसको क्रॉस ना करे उस कंटेनमेंट लाइन को। ये उन्होंने इन पिछले 2 दिनों में फायर फाइटर्स कर सकें। लेकिन अभी भी वो ये कहते हैं कि जी सीजन आगे अगले हफ्ते से फिर गर्मी में की शिद्दत में इजाफा होगा और टेम्परेचर 40 दर्जे हरारत तक पहुँचेगा। गर्म तेज हवाएं चलेंगी जो कि डिजास्टर स्थिति है कुछ फायर के लिए। तो अभी भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है और होपिंग फॉर द बेस्ट। तो आवाम की तरफ से हुकूमत को क्या कहा जा रहा है? आर दे सेटिस्फाइड जो हुकूमती इक़दाम हैं? जी, इनिशियल रिस्पांस थोड़ा सा होगा हुकूमत का, जिससे हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आई अवाम और अपोजिशन दोनों की जानिब से। लेकिन स्टेट अथॉरिटीज स्विफ्टली उन्होंने उसको रिस्पांस किया और बहुत से घर, तकरीबन 10,000 घर जलने से बचाए गए इस 3 महीनों की आग में। तो ये भी एक तरह की इनकी कामयाबी है कि उन्होंने 10,000 घर जलने से बचाया, बहुत सी जानें बचाई। जिस स्टेज पर ये आग लगी है उसमें 23 लाइफ एक मौजूदा ही है कि बची है। और रिस्पांस बहुत अच्छा है। जहाँ पर लाइट नहीं है, पावर नहीं है, वहाँ पर जनरेटर पहुँचाए जा रहे हैं और मोबाइल रिपेफ्रिकेशन पानी के लिए वो पहुँचाए गए हैं, फिल्टर्स पहुँचाए गए। रिकवरी का अमल वो कहते हैं कि जी जब ये सीजन पूरा होगा तो उसके बाद फिर इसको पूरे स्केल पे शुरू किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमें अपडेट करने का सिडनी से। थैंक यू वेरी मच।
پاکستان سے دور لیکن پاکستان کے لیے فکر مند، آپ ملیں گے عادل نجم سے ہمارے کل کے شو میں۔ کون اچھا پاکستانی، کون برا پاکستانی، اور یہ گفتگو جو ہے یہ ٹاکسک ہے۔ اجنبی ملک اور بڑھتی عمر، اگر کوئی اپنوں کی طرح خیال رکھ سکے تو زندگی شاید کچھ آسان ہو جاتی ہے، لیکن امریکہ میں بسنے والے بہت سے جنوبی ایشیائی بزرگ اور معذور افراد کا ان کے خاندان مصروفیت اور کم معلومات ہونے کے باعث مناسب خیال نہیں رکھ پاتے۔ شہناز نفیس آج ہمیں ملوا رہی ہیں دو روایتی اور سادہ لو بھارتی خواتین سے جنہوں نے کمیونٹی کی اس ضرورت کو سمجھا اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے دو ایسی کمپنیاں چلا رہی ہیں جو جنوبی ایشیائی خاندانوں کو ان کی مخصوص ثقافتی اور مذہبی ضروریات کے مطابق مدد دیتی ہیں۔ یہ ہیں بھارت سے تعلق رکھنے والی جیسی گریوال اور بالول گریوال۔ چند برس پہلے تک یہ دونوں امریکہ میں گھریلو زندگی گزار رہی تھیں۔ آج یہ ایشین کمیونٹی کے مومر اور معذور افراد کو ان کے اپنے گھروں میں دیکھ بھال کی سہولتیں فراہم کرنے والی دو آن لائن کمپنیوں کی مالک ہیں۔ پر یہ بارے مینوں بالکل نالج نہیں سی، پتہ نہیں سی، پر دیکھ کے وی لرن یہ کھولیا تے ماشاءاللہ بڑھیا چل رہا ہے۔ اس آن لائن بزنس کا خیال انہیں اپنے ہی گھر میں ایک مشکل تجربے سے گزرنے کے بعد آیا۔ فیملی میں بہت ہیلتھ ایشو چل رہے تھے، میری مام کے ساتھ چل رہے تھے، میرے ہسبینڈ کے ساتھ چل رہے تھے، تو مجھے کہیں پر کوئی ہیلپ نہیں مل رہی تھی، اور میں بہت زیادہ سورس ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے۔ معلومات کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد انہیں مدد تو مل گئی، لیکن اپنے جیسے اور بہت سے خاندانوں کی مدد کرنے کا احساس بھی دل میں پیدا ہوا، اور یوں گڈ ہوم ہیلتھ کیئر کی بنیاد رکھی گئی۔ آج جیسی اور بلول گریوال 100 سے زیادہ نرسز کی مدد سے ریاست ورجینیا میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے بے شمار معذور اور مومر افراد کو دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ ایک روایتی پس منظر رکھنے والی خواتین کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا۔ تھوڑا بہت لون بھی لیا، اور تھوڑا بہت ہم لوگوں نے گھر سے ہی، میری پارٹنر انہوں نے میری ہیلپ کی، اور کچھ ہم لوگوں نے اپنی فرینڈ سرکل سے ہیلپ مانگی۔ شروع میں ہمارے پاس 2-3 کلائنٹ ہی تھے جو کہ ہمارے گھر کے ہی تھے، اور اس کے بعد اس کو لائسنس لینے میں ہی بہت ٹائم، یہ آلموسٹ 1 سال لگ جاتا ہے اس کو لائسنس اور اس کو کھڑا کرنے میں۔ گڈ ہوم ہیلتھ کیئر سے منسلک نرسز جنوب ایشیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے عام لوگ ہیں، جنہیں مریض کی صحت اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کامران شفیع اور ان کی اہلیہ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بیٹے اور بہو کے صبح ملازمت پر جانے کے بعد گڈ ہوم ہیلتھ کیئر کی نرس ان کا خیال رکھنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ لینگویج بولتے ہیں، ہمارے بیک گراؤنڈ کا آئیڈیا ہوتا ہے، کھانا کس قسم کا کھانا ہے، گھل مل گئے سب کے ساتھ۔ یہ نہیں آئے تو دل ہی نہیں لگتا ہمارا۔ میں گانا گاتی ہوں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے۔ سینٹر فار اربن فیوچر کے مطابق امریکہ میں مقیم پاکستانی اور بھارتی نژاد مومر افراد میں 60% سے زیادہ انگریزی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت محدود یا نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے ان میں مومر اور معذور افراد کے لیے سہولتوں کے بارے میں شعور بھی کم ہوتا ہے۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ وہ بڑھاپے میں حکومت سے مدد لے سکتے ہیں۔ ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور اس مفت سہولت سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ بلور اور جیسی گریوال خوش ہیں کہ سال ہر سال تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے بعد آج یہ امریکہ میں اپنی کمیونٹی کا خیال بھی رکھ پا رہی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، لیزبرگ، ورجینیا۔ چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں
کہاں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. راک اینڈ رول موسیقی کے بانی ایلوس پریسلے کی سالگرہ 8 جنوری کو منائی جاتی ہے. امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں 13 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلے گریس لینڈ میں ان کی رہائش گاہ ہے. یہیں ایک ایگزیبیشن سینٹر بھی موجود ہے. ان کی سالگرہ کے موقع پر فائزہ بخاری ہمیں اسی ایگزیبیشن کی سیر کروا رہی ہیں جو کہ ان کے میمفس لینڈ میں موجود ہے. ایلوس پریسلی راک اینڈ رول موسیقی کے خالق، دی کنگ، ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس کی پہچان. اسی لیے یہاں ان کی یادوں کو محفوظ کیا گیا ہے گریس لینڈ میں، جہاں ایگزیبیشن سینٹر کے علاوہ ان کا گھر بھی موجود ہے. گریس لینڈ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے بعد دوسرا سب سے زیادہ پہچانا جانے والا گھر ہے. ہر سال امریکہ کے علاوہ دنیا بھر سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد ایلوس کا گھر دیکھنے یہاں آتے ہیں. گریس لینڈ ایگزیبیشن سینٹر 1982 میں عوام کے لیے کھولا گیا. یہاں ایلوس کے تخلیقی کام کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے. ان کے مشہور گانوں کے ریکارڈز، ایوارڈز اور سٹیج پرفارمنسز کے لیے پہنے جانے والے ان کے مشہور زمانہ جمپ سوٹس بھی اس نمائش کا حصہ ہیں. پریسلی موٹرز ایگزیبٹ پر موجود ہیں، جہاں پر ایلوس پریسلی کی مہنگی گاڑیاں نمائش پر لگائی گئی ہیں. انہیں اپنے لیے بھی گاڑیاں خریدنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی یہ مہنگی گاڑیاں تحفتاً دیا کرتے تھے. یہاں گاڑیوں کے علاوہ ایلوس کی موٹر بائکس بھی موجود ہیں، جن میں سے اکثر ان کی فلموں میں بھی استعمال کی گئیں. ایلوس پریسلے کی رہائش گاہ گریس لینڈ کی سیر کے لیے یہاں خصوصی ٹورز کا اہتمام بھی ہے. ان ٹورز کی پہلے سے بکنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں تصویریں بنانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہاں کے مناظر ذہن میں قید کرنے پر کوئی ممانعت نہیں. Bring my faithful heart, carry it on apart. جنگل روم ان کا پسندیدہ کمرہ تھا، جہاں تنہائی کے پرسکون لمحات میں انہوں نے کئی شاہکار دھنیں تخلیق کی. اس جگہ کی بہترین بات یہ ہے کہ ایلوس خود یہاں رہے، اور یہ سب ان کی اپنی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں جمع کی. میں سمجھتا ہوں ایلوس بہت شروع سے ہی راک اینڈ رول موسیقی کے بانیوں میں سے تھے، جنہوں نے دیگر بہت سے فنکاروں کے لیے راہ ہموار کی. ایلوس کی آخری آرام گاہ کو میڈیٹیشن گارڈن کا نام دیا گیا ہے، جہاں وقت کے تھم جانے کا احساس موجود ہے. دنیا بھر سے شائقین ان سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں. یہاں پر اپنے خاندان کے قریبی افراد کے ساتھ ابدی نیند سوتے ہوئے ایلوس کے لیے ان کے شائقین کا پیغام ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، میمفس، ٹینیسی. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک اور وائس آف امریکہ کے باقی مزید کانٹینٹ کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے اور پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے علاوہ پوری دنیا کی ساری ڈیولپمنٹس مل سکیں گی. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجئے اور اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.